أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تنوین کے بارے میں جانیں گے۔ نمبر 1، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ نمبر 2، تنوین کا آخری لفظ نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے، جیسے حمزہ دو زبر ان کیا تھا، حمزہ زبر نون ان۔ اسی طرح حمزہ دو زیر ان، حمزہ زیر نون ان کی آواز یعنی نون ساکن کی آواز آخر پہ آتی ہے۔ پہلی زیر اس حرف کی ہے اور اس کے بعد دوسری زیر نون ساکن کی۔ اسی طرح پہلی زبر اس حرف کی ہوتی ہے اور دوسری نون ساکن کی۔ اسی طرح دو پیش، پہلی پیش اس حرف کا ہوتا ہے اور دوسرا نون ساکن کا۔ حمزہ دو پیش ان، حمزہ پیش نون ان کی طرح، یعنی آخر میں نون کی آواز آتی ہے، نون ساکن کی۔ نمبر 3، زبر کی تختی کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے، لیکن ہجے کرتے وقت اسے نہیں پڑھتے۔ مثلاً با دو زبر الف بن نہیں پڑھیں گے بلکہ با دو زبر بن۔ دال دو زبر یا دن نہیں ہوگا بلکہ دال دو زبر دن۔ پھر اسی طرح میم دو زبر الف من نہیں ہوگا بلکہ میم دو زبر من۔ زال دو زبر یا زن نہیں ہوگا بلکہ زال دو زبر زن۔ یعنی آخری والے جو بعد میں تنوین کی بعد جو الف یا ہو اس کو نہیں پڑھتے۔ با دو زبر بن، دال دو زبر دن، میم دو زبر من، زال دو زبر زن۔ آئیے اب اس کی مشق کریں۔ تا پہ زبان تانتوں کی سامنے اوپر والی جو ثنائے اولیاء ہیں ان کی جڑوں سے لگتی ہے۔ تا دو زبر تن، تا دو زیر تین، تا دو پیش تن، تن تن تن۔ تا اور تا کا فرق، تا پور پڑھا جاتا ہے لیکن اس کا مخرج بھی تا والا ہی ہے۔ وہ تا ہے، یہ تا نہیں پڑھنا، تا پڑھنا ہے۔ تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن۔ اب زا پہ دونوں دانت ملائیں تو اس کا مخرج ہے زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، زن زن زن۔ زال کا مخرج زبان کی نوک جب ثنائے اولیاء یعنی اوپر والے جو سامنے کے دو دانت ہیں ان کے کنارے سے لگے تو زال پڑھا جاتا ہے۔ اس میں سیٹی کی آواز نہیں ہوگی اور نرمی سے پڑھیں گے۔ زال دو زبر زن، زال دو زیر زن، زال دو پیش زن، زن زن زن۔ ضا کا مخرج بھی زال کی طرح ہے لیکن ضا کو پر پڑھتے ہیں۔ زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، زن زن زن۔ ضاد پہ زبان کی کروٹ اوپر والی 5 تاڑوں سے لگے گی اور پر حروف میں سے ہے۔ ضاد، ضاد دو زبر زن، ضاد دو زیر زن، ضاد دو پیش زن، زن زن زن۔ سا پہ زبان ثنائے اولیاء کے کنارے سے لگے گی، نرمی سے ادا کریں گے۔ سا دو زبر سن، سا دو زیر سن، سا دو پیش سن، سن سن سن۔ اب سا اور سین کا فرق کیا ہے؟ سین پہ سیٹی کی آواز ہوتی ہے اور دونوں دانتوں کے ملانے سے سین کا مخرج ادا ہوتا ہے، جبکہ سا پہ سیٹی کی آواز نہیں ہوتی اور نرمی سے ادا کیا جاتا ہے۔ سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، سن سن سن۔ سین کی طرح صاد کا بھی مخرج ہے لیکن صاد پر پڑھا جاتا ہے۔ صاد دو زبر سن، صاد دو زیر سن، صاد دو پیش سن، سن سن سن۔ کاف،
کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن کن کن. قاف اس کو پر پڑھتے ہیں، قاف دو زبر کن، قاف دو زیر کن، قاف دو پیش کن، قن کن کن. ہا، ہا عکس حلق سے ادا ہوتا ہے. ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن. ہا یہ ویسے حلق سے ادا ہوتا ہے، اس میں سانس باہر کی طرف آتا محسوس ہوتا ہے. ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن. حمزہ عکس حلق سے ادا ہوتا ہے. حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان ان ان. اب حمزہ دو زبر ان اور عین دو زبر ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی ان ہے، یہ بھی ان، لیکن مخرج کا فرق ہے کہ عین کو وسط حلق سے نکالیں گے، عین ہوگا عین دو زبر ان، جبکہ حمزہ دو زبر ان، عین دو زبر ان، عین دو زبر ان، عین دو زیر ان، عین دو پیش ان، عن عن ان. دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن. خا ادنے حلق سے ادا ہوتا ہے اور پر حروف میں سے ہے. اسی طرح غین بھی ادنے حلق سے ادا ہوتا ہے اور پر حروف میں سے ہے. خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، خن خن خن. غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، غن غن غن. با دونوں ہونٹوں کے اندرونی حصے کے ملنے سے با ادا ہوتا ہے، با. اور میم دونوں ہونٹوں کے بیرونی حصے کے ملنے سے میم ادا ہوتا ہے. اسی طرح واو ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے، اور فا پہ ثنائے اولیہ کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگے تو فا ادا ہوتا ہے. چلیے اب ان چاروں حروف کو مخارج کے ساتھ پڑھتے ہیں. با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن. میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من. واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، ون ون ون. فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، فن فن فن. لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، لن لن لن. نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، نن نن نن. غا دو زبر غن، را کے اوپر جب زبر یا دو زبر ہوں تو اسے پور پڑھتے ہیں. اسی طرح پیش یا دو پیش ہو تو اسے پور پڑھتے ہیں، لیکن زیر اگر ہو تو یا دو زیر تو اسے باریک پڑھتے ہیں. را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، رن رن رن. جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، جن جن جن. شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، شن شن شن. یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش ین، ین ین ین. امید ہے آپ نے مخارج سیکھ لیے ہوں گے، اور اگر کوئی نئے ہیں یا پھر وہ جنہوں نے ابھی تک نہیں سیکھے تو میرے تجوید کے لیسن نمبر 2، لیسن نمبر 3 اور لیسن نمبر 4 سے مخارج کو سیکھیں، کیونکہ تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا بہت ضروری ہے.
اگر ہم تجوید یعنی مخارج کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتے تو غلطیوں کا اندیشہ ہے، مطلب کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور قرآن کو اس طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔